ساتھیوں نے میرے ساتھ یہ ٹاپک شیئر کیا تو اس وقت پھر یہ تھا کہ ملٹیپل آپشنز تھے. جب میں تھوڑا سا ریفلیکٹ کر رہی تھی اس پہ کہ آپ سے کیسے اس ٹاپک پہ کون سا آسپیکٹ اتنا ملٹی ڈائمینشنل ہے جو رول آف جینڈر ان پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے, اتنا ملٹی ڈائمینشنل ہے کہ میں کس آسپیکٹ پہ اس 30-40 منٹس میں بات کر پاؤں گی. تو چونکہ میرا اپنا تعلق شعبے کے فلسفے سے ہے, پھر مجھے لگا کہ شاید میرے لیے زیادہ سوٹیبل یہی ہوگا کہ میں آپ سے اس کی فلسافیکل, کنسیپچول اور جو اس کی مٹیریل فاؤنڈیشن ہے میں اس پہ بات کر لوں جینڈر کی. اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ جینڈر ہے کیا, ہمارا جو کنسیپچول فریم ورک ہے اس کو کیا جو ہسٹوریکل فیکٹرز ہیں, کیا مٹیریل فیکٹرز ہیں, کیا آئیڈیولوجیکل فیکٹرز ہیں جو اس کو شیپ کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے پھر اس کی اپلیکیشن بہت آسان ہے. اس لیے کہ اگر اس کی آپ اپلیکیشن دیکھتے ہیں رول آف جینڈر, سو یور پارٹیسپیشن ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز as a man, as a boy, and yours as a girl, mine as a woman, وہ ڈیفینیٹلی آپ کے سب کے سامنے ہے. دس از سو آبویس کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو زیادہ ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کلچر کتنا میل ڈومینیٹڈ ہے کہ ایون اگر جو ہمیں کوٹا بھی دیا جاتا ہے تو اس پہ جو سلیکشن ہوتی ہے, اس سلیکشن کا پروسیس کیا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سمبولک ریپرزنٹیشن تو ہے, لیکن پھر بھی وہ ایک سبسٹانشیل پارٹیسپیشن اور ریپرزنٹیشن میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائی ہے. تو جنرلی بھی پولیٹیکل پارٹیز کا کلچر صرف میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ خواتین کے لیے, وہ ہے ہی بڑا کنٹرولنگ. اس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کا بہت اسٹرکٹ وہ ہوتا ہے. وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایسے گورن کیا جاتا ہے, ایسے رن کیا جاتا ہے کہ وہ ایک فرد واحد یا ایک خاندان کی ایک ذاتی اثاثے کے طور پر وہ اس کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس ویری انفارچونیٹ. یہ یہاں میں اس وجہ سے نہیں کہ میں انڈرمائن کرنا چاہتی ہوں کسی جو پولیٹیکل کلچر ہے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن جینڈر کے پرسپیکٹو سے جینڈر بہت زیادہ کرٹیکل ہے. تو اس کے اب ظاہر ہے کہ اگر آپ جینڈر ایز اے فیمنسٹ ہوتے ہوئے بات کریں گے, سو یو کانٹ اسٹاپ بینگ ویری کرٹیکل آف مینی تھنگس. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جی سائبر اسپیس میں کیا ہوتا ہے. اف یو پارٹیسپیٹ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, اگر سائبر اسپیس میں بھی ایون آپ کر رہے ہیں, آپ فزیکل ان پرسن آپ کی پارٹیسپیشن ہے, آپ کا اسٹریٹ لیول پر ہے, آپ کا پارلیمنٹ میں ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ خواتین کی ولنریبلٹیز اس لحاظ سے بہت زیادہ ہیں. سو اگر ہم اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ آخر کیا وجہ ہے, ہم اس کو سمجھیں کہ یہ کیوں آڑے آ رہا ہے, یا جینڈر ہمارا عورت یا مرد ہونا ہمارے اس جو رول ہے اس کو ڈٹرمن کر رہا ہے. تو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جینڈر کیا ہے. سو اینی آئیڈیاز فرام یور سائڈ کہ کیا ہے, وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی جینڈر, وٹ از جینڈر. بالکل. سو جینڈر ایکچولی از مچ براڈر. It is much broader. اگر ہم اس کو صرف یہ کہیں کہ gender is something that determines men or male or female roles or role of men or a woman in the society, تو یہ اس سے یہ بیسیکلی اگر ہم اس کو یوں اپروچ کریں کہ it is a system of social organization. یہ ہماری سوشل ریلیشن, سوشل انٹریکشن, whether they are within the household, whether they are in the public sphere, whether they are in the political sphere, وہ اس سب کو آرگنائز کر رہی ہوتی ہے. تو جینڈر از اے سسٹم, اگر ہم اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ایک سسٹم آف سوشل آرگنائزیشن ہے, تو پھر یہ صرف ایک خاتون یا مرد کیا کر رہا ہے اس کے رول تک محدود نہیں رہ پاتا ہے, بلکہ یہ اس سے بہت براڈ ہو جاتا ہے اور بہت ڈیپن ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جینڈر میں آپ کا بلیف سسٹم آ جاتا ہے, جسے انہوں نے کہا, اعجاز نے کہا, اس میں آپ کا سمبولک سسٹم آ جاتا ہے, آپ کی لینگویج. ہماری لینگویج بہت زیادہ جینڈرڈ ہے. اب ہم کہیں چیخ کے کہتے ہیں جینڈر نیوٹرل لینگویج استعمال کرو, جینڈر نیوٹرل لینگویج استعمال کرو, کوئی نہیں کر رہا ہوتا. کوئی بھی کام ایسے آتا ہے جس سے آپ کہیں پرفارمنس ہو رہی ہو, ایکٹیویٹی ہو, اچیومنٹ ہو رہی ہو, تو ہم کہیں مین پاور. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی ہیومن ریسورس,
لیبر فورس تو ہمارا وہ والا نہیں ہے. آپ کسی بھی فلاسفر کو اٹھا لیں, اس کا اگر جینڈر آپ کو ملے گا تو اس کی ساری رائٹنگ وہ ہوگی وہ مین اور وہ ہیومن والی کیٹیگری ان کے پاس نہیں ہے. تو جینڈر میں صرف یہ نہیں ہے کہ خاتون یا مرد کیا کر رہے ہیں, بلکہ اس میں ہماری جو پورا سمبولک سسٹم ہے, جو پورا سسٹم آف ریپرزنٹیشن ہے, تو ہماری سمبلزم کیسے, سمبلز کیسے بنتے ہیں. یہ سمبلز ہے, لینگویج کیا ہے, ہم سمبلز بنا رہے ہیں نا. کسی چیز کو, کسی بندے کو ہم تھرو سرٹن سائنس, جو کہ آپ کے اورل ہو سکتے ہیں, ریٹن ہو سکتے ہیں, ہم تھرو سرٹن سائنس ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو لینگویج از بیسیکلی اباؤٹ سمبل, سمبل اینڈ ریپرزنٹیشن. ریپرزنٹیشن, آپ کی مینٹل ریپرزنٹیشن کیا ہے, جیسے ہی آپ کسی کو دیکھتے ہیں آپ کے مائنڈ میں کیا, کیسے وہ ریپرزینٹ ہو رہا ہے. تو جینڈر میں آپ کا جو یہ سسٹم ہے, اس میں آپ کا بلیف سسٹم, اس میں آپ کے سمبلز یا ریپرزنٹیشنز وہ بھی شامل ہیں, اس میں آپ کے آئیڈیاز بھی شامل ہیں, اس میں آپ کے پولیٹیکل سسٹمز بھی شامل ہیں, اس میں آپ کی اکنامک سسٹمز بھی شامل ہیں. اس میں طرح سے جینڈر ڈویژن ہو رہی ہے, ہاؤ جینڈر از ڈیوائڈنگ. اور یہ کیوں, کہ ہم کیوں اس طرح سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے بھی سرٹن ایشوز ہیں. ہمیں پلیٹو, ایرسٹاٹل نے بہت زیادہ اچھی باتیں بھی دیں, انہوں نے سوچنے کی, سمجھنے کی, پولیٹیکل سسٹمز کی, آئیڈیاز کی, بڑے بڑے انہوں نے نالج پہ, کانسیپٹس پہ بھی بڑا اچھا کام کیا. لیکن کچھ ان کی لیگیسیز ایسی ہیں جو کہ ابھی تک چل رہی ہیں اور ان سے ہمارا چھٹکارا بھی نہیں ہے. تو گریک ورلڈ ویو جو تھا, ہم اگر دیکھیں ہمارے پاس جو ویسٹرن تھاٹ میں ایک زیادہ ڈیولپ فلوسافیکل سسٹمز آتے ہیں, تو گریک ورلڈ ویو ہی ایسا تھا کہ دے ایکچولی انڈرسٹوڈ اور ایکسپلین دا ورلڈ ان ٹرمز آف اپوزیشنز, ان ٹرمز آف اپوزیشنز, اپوزٹ کیٹیگریز میں. انڈرسٹینڈنگ کہاں ہم ایسے کرتی, میں اور آپ, ٹھیک ہے, ٹیبل, نان ٹیبل, لیونگ, نان لیونگ. دیکھیں ساری جو ہماری کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہوگی چیزوں کی, ہمارا جو فریم ورک ہے, ہاؤ اٹ ورکس, سو اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم اپوزیشنز ڈرا کرتے ہیں, ہم چیزوں کو اپوزٹ. دیکھیں پیئر آف اپوزٹس بچوں کو ہم سکھانا شروع کر دیتے ہیں, بائنریز, ایگزیکٹلی. تو ہم بائنریز ڈرا کرتے ہیں اور ہم اپوزیشنز ڈرا کرتے ہیں. اپوزیشن تک بھی اتنا, بائنریز in itself wouldn't have been a problem, لیکن اس میں جو مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ جو بائنریز ہیں یہ برابر نہیں ہیں, یہ برابر نہیں ہے. یہ گریکس کے لیے بھی نہیں تھی اور یہ ابھی تک چل رہی ہے کہ ان بائنریز میں ایک جو ممبر ہے, یعنی اگر ہم کہیں دن رات, روشنی اندھیرا فار ایگزامپل, اور اسی طرح آڈ اینڈ ایون, لیونگ اینڈ نان لیونگ, تو مین اینڈ وومن, ٹھیک ہے. سو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بائنریز ہیرارکیکل ہیں. تو وہ ذرا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب آپ ان ٹرمز آف بائنریز اینڈ ان ٹرمز آف ہیرارکیز ہی, تو ہمارا کنسیپچول فریم ورک ہی ایسا ہے, اٹ ہیز بین میڈ دس وے کہ ہم ان ٹرمز آف بائنریز اور ان ٹرمز آف ہیرارکیز دنیا کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو وہی ہے, اب مرد کی جو کیٹیگری ہے, anything associated with men, with masculinity, with male, وہ بنیادی ہے, پرائمری ہے, وہ سپیریئر ہے, اور جو دوسری کیٹیگری ہے وومن, وہ سیکنڈری ہے, وہ اس کی جو وہ ہے سبارڈینیٹ ہے, جی فریجائل ہے, سبارڈینیٹ ہے, وہ سبارڈینیٹ ہے. پرائمری کیٹیگری آپ کی جو ہوتا ہے جیسے دن رات ہے, ٹھیک ہے, تو وہ دوسری کیٹیگری ڈپینڈ کرتی ہے اس پہ. بیسیکلی تو دن آنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اٹ از فار دا مین جو کہ سارا کچھ ہے, تو مین از پرائمری. تو جو وومن کی کیٹیگری ہے وہ پرائمری نہیں ہے, سیکنڈری ہے اینڈ سبارڈینیٹ ہے, اور وہ سبارڈینیٹ ہے. تو یہ ایک کنسیپچول فریم ورک جو ہمیں دیا گریکس نے دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیول ورلڈ میں ان کے پاس کون سی کیٹیگریز تھی. بیسیکلی اگر آپ پلیٹو کا سسٹم سمجھیں تو اس میں دو میٹافزیکل کیٹیگریز امپورٹنٹ تھی, فارم اور میٹر.
فارم اور میٹر. وہ یہ کہہ رہا تھا فارم ریئل ہے, فارم جس کو وہ آئیڈیاز بھی کہتا ہے, جس کو ہم کیپٹل آئی سے لکھتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو لگے کہ ویسے تو یہ ایوری ڈے آپ لوگوں کا ماشاءاللہ یقیناً انٹلیکچوئل لیول اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کو سمجھ رہے ہیں, بٹ اگر لگے کہ اف اٹ از ٹو ٹیکنیکل اور فلوسافیکل سو پلیز ڈو لیٹ می نو, ہم پھر زیادہ سمپلر باتوں پہ چلے جاتے ہیں. سو ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کی تو اس میں کوئی وہ تو نہیں تھا کمفرٹیبل, اوکے جی ٹھیک ہے. تو اس میں پھر آ جاتا ہے کہ ان فارم اور میٹر کی کیٹیگری تھی پلیٹو کے لیے. پلیٹو کے لیے فارم جو ہے تو بیسیکلی اٹ میکس اے تھنگ وٹ اٹ از, اور بیسیکلی اٹ از ٹورڈز دا ریئلائزیشن ٹو وٹ اے تھنگ از ریئل آن دی ایکسٹینٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف ٹو وٹ ایکسٹینٹ اٹ ریپرزینٹس فارم, ٹو وٹ ایکسٹینٹ فارم از ایکچولائزڈ, ٹو وٹ ایکسٹینٹ فارم ایگزسٹ ان دیٹ میٹر. یعنی ایک جیسے آپ سمجھے کہ کوئی مٹی لے لے, کوئی ویکس لے لیں اور وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ یہ کہتا ہے یہ ان ریئل ہے ٹوٹل. یہ تب کچھ بنتا ہے جب آپ اس پہ کوئی فارم امپوز کرتے ہیں, جب آپ اس کا کچھ بناتے ہیں تو وہ ریئل ہے. تو ان کا جو فارم اور میٹر کی جو دو کیٹیگریز تھی میٹافزیکل, میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ بیسیکلی جینڈر کاسمک اور میٹافزیکل کیٹیگریز ہیں, یہ صرف ہیومن بینگز تک محدود نہیں ہے. اسی لیے ہمارا اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی مشکل ہے کہ ہم ان کو سمجھیں, ان کو کہیں اپنا کنسیپچول فریم ورک وہ کریکٹ کریں, لیکن وہ بھی تبھی ہوگا جب اس کی مٹیریل وہ بھی فاؤنڈیشن بھی ایڈریس کی جائے گی. تو وہ کنسیپچول فریم ورک تو ہمیں ایک یہاں بھی اکثر اب بات ہوتی ہے اپنے بڑوں سے بعض اوقات پیراڈائم شفٹ کی کہ پالیٹکس میں, تو ہمیں جینڈر کے حوالے سے بھی ایک بالکل ایک نیو پیراڈائم کی ضرورت ہے. تو فارم اور میٹر میں یہ ایشو آ رہا تھا کہ ان کے لیے میٹر جو تھا وہ ایک فیمیل پرنسپل تھا اور فارم جو تھا تو وہ ایک میل پرنسپل تھا. ایرسٹاٹل کی بات آ جاتی ہے, اس کے لیے پوٹینشیلٹی اینڈ ایکچوالٹی, ٹھیک ہے, وہ یہی ہے کہ ہم ایک ایکچوالٹی کی طرح, اس میں وہ ملٹیپل فارمز تھے لیکن بیسیکلی اگر ہم ان کو ریڈیوس کر دیں, وہ جو 4 کازز اس نے دیے ہیں, 4 کازز اس نے دیے, اگر ہم اس کو ریڈیوس کر دیں تو ہم سمپل 2 میٹافزیکل کیٹیگریز ایرسٹاٹل میں ہمیں زیادہ بنیادی لگتی ہیں. وہ ہے ایکچوالٹی اینڈ پوٹینشیلٹی. ایکچوالٹی فارم ہے, کانسیپٹ ہے, آئیڈیا ہے ٹورڈز وچ ایوری تھنگ از اسٹرائیونگ, جس کی طرف کوشش کرے, جس کی طرف پورا جو پروسیس ہے, کاسمک پروسیس ہے, دس از بیسیکلی موونگ ٹورڈز دی ایکچولائزیشن آف فارم. سو ایکچولائزیشن کا جو پروسیس ہے کتنا ایکچوئل, جیسے آپ کو آپ کہتے ہیں نا سیلف ریئلائزیشن, آج آپ کل لوگ آپ یہ لوگ سن رہے ہوں گے, سیلف اویئرنیس, سیلف ریئلائزیشن, تو ایک اسینشیل ہیومن نیچر ہے اور آپ کا ایک ٹرو سینس ہے, ایک ٹرو ایسنس ہے, ایک ٹرو فارم ہے آپ کی, اور آپ کس حد تک اس کو اپنے آپ میں ایکچولائز کر رہے ہو. تو پروسیس آف ایکچولائزیشن از بیسیکلی پروسیس آف ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ. تو ایرسٹاٹل میں یہ جو کاسمک ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ ہو رہی ہے تو دیٹ از ٹورڈز ایکچولائزیشن. تو اب ایکچولائزیشن یا وہ جو کیٹیگری تھی دیٹ اگین واز اے میل پرنسپل. پوٹینشیلٹی کیا تھی؟ پوٹینشیلٹی female is potentiality, female is matter, female is actually, so what gives meaning to the female existence is basically the form which is a male principle. لوگ کہتے ہیں نا خزر صدا, اس عورت کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بغیر مرد کے کیا ہے اس کی حیثیت, اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. تو یہ ہے کہ وہ تو ایک میئر مٹیریل وہ ہے, فیکٹر ہے, وہ ایک میئر پوٹینشیلٹی ہے جس کو ایکچوالٹی ملے گی فارم سے, ایک میل پرنسپل سے. ابھی میٹافزیکل کیٹیگری سے تو شاید ہم چھٹکارا حاصل کر لیتے, لیکن پھر جو ہمارے ساتھ زیادہ برا ہوا یہ جب مڈل ایجز میں ایک آیا کہ جب لائک تھیولوجی ایکچولی بیکیم اے ڈومیننٹ فورس, اور گاڈ کے ساتھ ریلیشن شپ, اور گاڈ کے ساتھ پوری دنیا کو اور ہر ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ان ریلیشن شپ ود ریلیجن, اور ان ریلیشن شپ ود گاڈ, اینڈ ان ریلیشن شپ ود the divine principles. تو میڈیول ایرا میں پھر ہمارے ساتھ یہ آیا کہ اس کی تھیسٹک وہ انہوں نے کر دی کہ یہ جو فارم جو عورت کا ایک ایسنس ہے, یا جو مرد کا ایک ایسنس ہے, یا فیمیل ہوڈ کا اور میل ہوڈ کا ہے, تو یہ یہاں سے تو نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا میٹافزیکل پرنسپلز ہیں, لیکن ابھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو بیسیکلی
ڈیوائن اوریجن ہے اس کا, تو ڈیوائن کمانڈمنٹ ہے. اب جب اس کے ساتھ سن والا ایسپیکٹ آ گیا تو وہ یہ تھا کہ عورت کا ظاہر ہے کہ وہ پوٹینشیلٹی اور ایکچویلٹی کی وجہ سے آپ کے سرٹن رولز ڈٹرمن ہو گئے تھے. گریک ایرا میں بھی سٹیزن, فری مین, ٹھیک ہے, عورت, وہ یہ کہتے تھے کہ عورت میں ریزن جو ہے وہ فلی ڈیولپ نہیں ہے. ایرسٹاٹل اس حد تک کہتا تھا عورت کے دانت بھی مردوں سے کم ہیں, اس میں بلڈ سرکولیشن بھی مردوں سے ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں جو 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 سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی مردوں کی نسبت کم ہے. تو وہ جو پالیٹکس تھا, جو پولیٹیکل سفیئر تھا, اور وہ کہتا بھی یہ کہ بھئی انسان جو ہے تو ایک سیاسی وہ ہے بائی نیچر, جو ہے پولیٹیکل بینگ ہے. ہیومن بینگز آر پولیٹیکل بینگز, لیکن مین از اے پولیٹیکل بینگ, مین از اے پولیٹیکل بینگ, وومن از ناٹ اے پولیٹیکل بینگ, ٹھیک ہے, وومن نہیں ہے. اس لیے کہ وٹ ایکچولی انٹائٹلڈ مین, free men to participate in political activity, that was actually because of the reason. They had the capacity of reason. ان کے پاس ریزننگ کی کیپیسٹی تھی, ان کے پاس عقل تھا, جو کہ عورت میں فلی ڈیولپڈ نہیں تھا, یا اس میں نہیں تھا وہ پرنسپل فلی ایکٹیو اس میں نہیں تھا. تو یہ اب جب مڈل ایجز آئیں تو مڈل ایجز میں یہی کیٹیگریز ایکسپلین ہوئی گناہ اور ثواب کے حوالے سے. پھر عورت کا یہ کام کر, اگر آپ اٹھائیں سینٹ آگسٹین کو اٹھائیں, تھامس ایکوینس کو اٹھائیں, آپ مسلم فلاسفرز کو اٹھائیں, تو آپ کو ان سب میں پھر آ جاتا ہے کہ حالانکہ یہ کیوں میں فلاسفرز کی بات کر رہی ہوں, میں جنرلی تھیولوجینز کی بات نہیں کر رہی, میں ریلیجس اسکالرز کی بات نہیں کر رہی, میں فلاسفرز کی بات کر رہی ہوں. تو ایون فلاسفرز ایکچولی کوڈ ناٹ اسکیپ دس, کہ وہ نہیں کر پائے, انہوں نے اسی طرح کہا اور پھر یہ کیا کہ اس کو گناہ اور عذاب کے اس سے جوڑ دیا. ماڈرن ایرا آیا, انڈسٹریلائزیشن آئی, فورسز آف پروڈکشن چینج ہوئی, کسی حد تک خواتین کے لیے ان کا رول پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں تھوڑا سا ایکسپینڈ ہوا. ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ پریمیٹیو پیریڈ میں یہ جو مائنڈ سیٹ جو بن رہا تھا, یعنی جو گریک, اب آبویسلی فلاسفرز ویکیوم میں تو فلسفہ نہیں لکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے, کچھ ظاہر ہے کہ اس زمانے کی کچھ مٹیریل کنڈیشنز تھیں, ان مٹیریل کنڈیشنز کی کچھ وہ مٹیریل کنڈیشنز شیپ کر رہی تھی ان کے فلسافیکل فریم ورک کو.